السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، یہ خواتین کے شرعی مسائل کی سیریز کا چھٹا سبق ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں اور چند نماز کے مسائل کے بارے میں، کیونکہ نماز ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے، مگر اکثر خواتین نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے غافل رہتی ہیں۔ آئیے آج ان باتوں کو تحیات، درود، دعائے قنوت، سجدہ سہو، قضا نماز۔ نماز کے قاعدہ یعنی بیٹھنے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مطلب ساری عبادتیں، دعائیں اور پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی، رحمت اور برکت ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسے کسی خط کے آخر میں ہم احترام کے الفاظ لکھتے ہیں، ویسے ہی نماز کے آخر میں اللہ کے سامنے ادب اور ایمان کا اظہار التحیات سے کرتے ہیں۔ نمبر 2، درود ابراہیمی۔ مطلب اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ مثال، جیسے ہم کسی عزیز کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ دعا کرتے ہیں۔ دعائے قنوت وتر کی نماز میں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت وتر کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ اور 7 دوسری سورت پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور 7 دوسری سورت پڑھ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھایا جائے اور ساتھ اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد مذکورہ دعا پڑھیں، یعنی دعائے قنوت۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری ساری بھلائیاں بیان کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ناشکری نہیں کرتے۔ ہم ان سے الگ ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تیری طرف دوڑتے ہیں، تیری طرف رحمت کی امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو گھیر لینے والا ہے۔ مثال، جیسے کہ مشکل وقت میں ہم اپنے والد یا کسی بڑے سے مدد مانگتے ہیں، ویسے ہی وتر میں ہم اللہ سے اپنے ایمان، مدد اور حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ سجدہ سہو یعنی بھول چوک کا سجدہ۔ نماز میں بھول چوک ہو جائے، مثلا کوئی واجب رہ جائے یا فرض کو تاخیر سے ادا کیا جائے یا فرض کو دوبارہ کر دیا جائے یا فرض میں کمی کر دی، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ طریقہ: سجدہ سہو کا طریقہ: نماز کے آخر میں تشہد پڑھ کر درود شریف سے پہلے دائیں طرف سلام پھیریں اور اس کے بعد 2 سجدے کریں، اس کے بعد پھر تشہد پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر کوئی دعا پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیریں۔ مثال، اگر گھر میں روٹی بناتے ہوئے نمک ڈالنا بھول جائیں تو بعد میں ڈال کر ذائقہ درست کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سجدہ سہو نماز کی بھول درست کر دیتا ہے۔ قضا نماز: اگر وقت نکل جائے، اگر کسی وجہ سے نماز وقت پر نہ پڑھی جا سکے تو فرض لازمی قضا کرنا ہے، اور وتر جو کہ واجب ہیں ان کی قضا بھی لازم ہے۔ سنت کی قضا نہیں، سوائے فجر کی سنتوں کے،
جو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ قضا کی نیت کرتی ہوں کہ میں فلاں نماز کی قضا پڑھتی ہوں اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی اسکول کا ہوم ورک وقت پر نہ کرے تو بعد میں مکمل کر کے جمع کرواتے ہیں، ویسے ہی ہر نماز قضا کر کے ادا کی جاتی ہے۔ خلاصہ، التحیات ایمان اور ادب کا اظہار ہے۔ درود ابراہیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ دعا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اضافہ کا سبب ہے۔ دعائے قنوت مدد اور حفاظت کی دعا ہے۔ سجدہ صاحب بھوک کی تلافی ہے۔ قضا نماز وقت نکلنے پر فرض ادا کی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جتنا بھی آج ہم نے پڑھا ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔